اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تخلیق آدم علیہ السلام اور ان کی سیرت کے تذکرے کی دوسری قسط شروع کرتے ہیں۔ فرشتوں نے انسانوں کی طرف فساد پھیلانے اور خون ریزی کی نسبت اس لیے کی تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ اولاد آدم میں سے کچھ لوگ فساد اور خون ریزی کریں گے، اور یہ علم فرشتوں کو یا تو صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا، یا انہوں نے لوح محفوظ سے پڑھا تھا، یا انہوں نے ان جنات پر قیاس کیا تھا جو پہلے زمین پر آباد تھے اور وہاں فساد کرتے تھے۔ یہاں دو باتیں قابل توجہ ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب کے لیے 4 الفاظ ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا خلیفہ، دوسرا آدم، تیسرا بشر، چوتھا انسان۔ ان کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہونے کے اعتبار سے آپ علیہ السلام کو خلیفہ گندمی رنگ کی وجہ سے آدم، جسم کی ظاہری وضاقت اور کھال کی ساخت کے اعتبار سے بشر اور حقیقت و ماہیت کے اعتبار سے انسان فرمایا گیا ہے۔ تخلیق آدم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورے کے انداز میں کلام فرمایا۔ اس میں ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ ہم بھی کوئی کام شروع کرنے سے پہلے اپنے ماتحت افراد سے مشورہ کر لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، یا تو مزید کوئی اچھی رائے مل جائے گی جس سے کام اور زیادہ بہتر طریقے سے ہو جائے گا، اس کام سے متعلق ماتحت افراد کے ذہن میں موجود خلش کا ازالہ بھی ہو جائے گا۔ اس باب میں فرشتوں سے مشورہ فرمانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مختلف مراحل اور اس کے بعد کے چند احوال کا بیان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین میں سے ایک مشت مٹی لی گئی، پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندا گیا یہاں تک کہ وہ گارا بن گئی اور چپکنے لگی۔ پھر وہ گارا سیاہ ہو گیا، اس میں بو پیدا ہوئی، پھر اس سیاہ رنگ اور بو والی مٹی سے انسان کی صورت بنائی گئی۔ جب وہ سوکھ کر خشک ہو گئی تو جس وقت ہوا اس میں گزرتی تو وہ بجتی اور اس میں آواز پیدا ہوتی۔ تخلیق آدم کی یہ مراحل قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے جسے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، اور ارشاد فرمایا وہ جس نے جو چیز بنائی ہو بنائی، اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی۔ تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے انہیں چپکنے والی مٹی سے بنایا۔ چوتھے مقام پر ارشاد فرمایا، اور بے شک ہم نے انسان کو خشک بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو ایسے سیاہ گارے کی طرح تھی جس سے بو آتی تھی۔ پانچویں مقام پر ارشاد فرمایا، اس نے انسان کو ٹھکری جیسی بجنے والی سوکھی مٹی سے پیدا کیا۔ مذکورہ بالا آیات کے علاوہ سورہ انعام آیت نمبر 2، سورہ اعراف آیت نمبر 11 اور 189، سورہ حج آیت نمبر 5، سورہ روم آیت نمبر 20، سورہ سجدہ آیت نمبر 7، سورہ فاطر آیت نمبر 11، سورہ صفات آیت نمبر 11، سورہ مومن آیت نمبر 67 میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مختصر تذکرہ کیا گیا ہے۔ نیز احادیث و روایات اور اقوال علماء میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس کے بعد کے احوال کا ذکر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتوں سے مشورہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا تاکہ وہ اس سے مٹی لے کر آئے، تو زمین نے کہا میں اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی، اے میرے رب عز و جل، زمین نے تیری پناہ طلب کی تو میں نے اسے پناہ دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو ان سے بھی زمین نے وہی کہا اور انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی، اور لوٹ کر بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، زمین نے ان سے پناہ طلب کی تو انہوں نے فرمایا میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ اس کا حکم نافذ کیے بغیر واپس لوٹ جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے
سطح زمین سے مٹی لے لی۔ پورے روئے زمین سے مختلف رنگوں اور مختلف صفات کے حامل مٹی کی ایک مٹھی برابر مقدار جمع فرمائی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ انسانوں کی سیرت، نفسیات اور طبیعت بھی مختلف ہے۔ جیسے مٹی کی اقسام و خواص مختلف ہوتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا کیا، جسے اس نے تمام روئے زمین سے لیا، لہٰذا اولاد آدم زمین کے اندازے کے مطابق آئی، یعنی چونکہ مٹی مختلف قسموں کی تھی اس لیے انسانوں کی صورتیں اور سیرتیں بھی مختلف ہوئیں، تو ان میں سرخ اور سفید اور کالے اور درمیانے یعنی سانولے یا سفیدی سرخی سے مخلوط، اور نرم و سخت اور خبیث و پاکیزہ ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی مرحلہ وار تخلیق کرنے کی بجائے ایک ہی وقت میں یکبارگی آپ علیہ السلام کی تخلیق کر دیتا، لیکن اس نے اپنی حکمت کاملہ کے تحت ایسا نہیں فرمایا، بلکہ عالم کبیر یعنی کائنات کی پیدائش کی طرح عالم صغیر یعنی انسان کو بھی مرحلہ وار پیدا فرمایا۔ اس میں ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ ہم بھی اپنے کام اطمینان سے اور مرحلہ وار کیا کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان مقام نعمان میں رکھا گیا، اور مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد جب اس مٹی میں انسانی صورت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تو اسے جنت میں لے جایا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی گئی، بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک صورت زمین پر بنائی گئی، پھر اسے جنت میں لے جایا گیا جہاں ان میں روح ڈالی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے خاص اپنے دستے قدرت سے فرمائی، جیسا کہ ابلیس کے سجدہ نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا، اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ کرے جس سے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہی آپ علیہ السلام کی تخلیق کو پایا تکمیل تک پہنچا کر اس جسم مبارک میں اپنی ایک خاص اور معزز روح پھونک کی، جیسا کہ فرشتوں کو دیے جانے والے اس حکم سے ظاہر ہے۔ پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدہ میں پڑ جانا۔ آپ علیہ السلام کی صورت اور قد مبارک کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا اور ان کی قد کی لمبائی 60 گز تھی۔ اپنی صورت پر پیدا کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ اپنی صورت کے لفظ میں اگر ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے تو اس کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا، یا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صفات پر پیدا فرمایا کہ انہیں علم، تصرف، سماع و بصر اور قدرت وغیرہ سے سرفراز فرمایا۔ اور اگر اپنی صورت کے الفاظ میں ضمیر کا مرجع آدم علیہ السلام ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی شکل و حیت پر پیدا فرمایا، جس شکل میں انہیں رہنا تھا شروع سے ہی انہیں وہ شکل دی، دوسروں کی طرح نہ کیا کہ پہلے بچے ہوں پھر جوان پھر بوڑھے وغیرہ، یا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی صفت پر پیدا کیا کہ وہ شروع ہی سے عالم، عارف، ہدایت یافتہ اور نیک تھے۔ سبحان اللہ۔ تخلیق حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی سیرت کی طوالت کے پیش نظر اگلی قسط میں آگے کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔